سائفر والے معاملے پہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. اور پہلے موضوع پہ اگر ہم آئیں تو آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت 3 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ جب کوئی بھی بل نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہونے کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اسینٹ کے لیے آتا ہے تو ان کے پاس آپشن ہے کہ یا تو وہ اسینٹ کر دیں، ان کو یعنی اپروو کر دیں، اور یا اس کو ود ان اے پیریڈ آف 10 days ود سرٹن آبزرویشنز ان کو واپس بھجوا دیں. صرف یہ 2 آپشن ہیں 75 کے تحت. اور تیسری آپشن یہ ہے کہ جب وہ واپس چلا جائے اور اس وقت نیشنل اسمبلی اور سینٹ ان سیشن ہو اور جوائنٹ سیشن میں وہ دوبارہ وہی بل پاس ہو جائے، تو پھر دوبارہ جب پریزیڈنٹ کے پاس آئے گا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کے پاس اگین 10 دن ہیں. یا تو وہ اس کو اسینٹ کر دیں گے 10 دن کے اندر، اور اگر وہ اسینٹ نہیں کرتے، اس کو پاس یا اپروو نہیں کرتے، تو پھر آفٹر اے پیریڈ آف 10 days اٹ از ڈیمڈ ٹو بیکم اے لا، یعنی وہ آٹومیٹیکلی 10 دن کے بعد وہ قانون بن جائے گا. جبکہ یہاں اگر پہلی صورت ہو، یعنی نہ تو انہوں نے اس کو ریٹرن کیا فرض کریں، نہ ہی اس کو دستخط کیے، تو وہ قانون نہیں بنے گا جب تک دوبارہ ریکنسیڈریشن کے لیے نہ بھیجا جائے. لیکن یہاں جو پوزیشن ہے وہ مختلف ہے. یہاں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، جو کہ آئینی سربراہ ہیں، پارلیمان کا وہ حصہ ہیں اور وہ سپریم کمانڈر آف دی آرمی ہیں، اس وقت سب سے بڑی پوزیشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہے. لہذا جب اس نے ٹویٹ کر دیا، اس نے یہ واضح کر دیا کہ اس نے اپنے سٹاف کو یہ کہہ دیا کہ اس بل کو، ان دونوں بلز کو، ترمیمی بل آرمی ایکٹ والا، ترمیمی بل آفیشل سیکریٹ ایکٹ والا، کہ ان دونوں کو واپس بھیج دیا جائے. اور نہ صرف واپس بھیجنے کا کہا ایک دفعہ، بلکہ ٹائم اینڈ اگین ان سے پوچھا، اور ان کا سٹاف ان کو بتاتا ہے کہ ہاں جی ہم نے کمپلائی ود کر دیا آپ کے آرڈر کو. لیکن بدقسمتی سے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کل پورے میڈیا نے یہ چلایا اور اس کی تصویر کے ساتھ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کہ انہوں نے ان دونوں بلز کے اوپر دستخط کر دیے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سب سے پہلا، کیا یہ کس نے ان کو انفارمیشن دی میڈیا کو کہ جناب یہ دستخط ہو چکے ہیں؟ اور میڈیا کا کیا وہ سورس تھا، کیا اس کی اتھینٹسٹی رہ گئی ہے کہ وہ ایسے سٹیٹمنٹ جاری کر دیں اور سارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اس کو کاپی کریں اور یہ کہیں کہ جناب الوی صاحب نے اس پہ دستخط کر دیے، حالانکہ انہوں نے دستخط نہیں کر دیے. اور آج بھی گورنمنٹ، موجودہ جو گورنمنٹ ہے، اس نے اس کو سرٹیفائیڈ کیا ہے کہ صدر الوی صاحب نے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس پہ دستخط نہیں کیے، اس کی اسینٹ نہیں دی. جب اس کی اسینٹ نہیں دی تو پھر وہ ایکٹ کیسے بن گیا؟ اب وہ تصور کیا کر رہے ہیں؟ وہ تصور یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے 10 دن کے اندر اندر اس کو ریٹرن نہیں کیا، لہذا وہ آٹومیٹیکلی لا بن گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین کی روح 75 کے خلاف ہے. لیکن دوسری بات پہ ہم آتے ہیں کہ جب اس نے اپنے پرنسپل سٹاف آفیسرز کو، اپنے سٹاف کو یہ کہہ دیا کہ اس کو ریٹرن کر دیں، تو میننگ دیئر بائی کہ ان کی انٹینشن، ان کی ایڈوائس دیٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز سفیشینٹ، میننگ دیئر بائی دیٹ ہیز ناٹ بیکم اے لا. تو لہذا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ آئینی سربراہ صدر مملکت کی اس ایڈوائس اور اس کلیریفیکیشن کے بعد اس ایکٹ کو اور اس نوٹیفیکیشن کو ودرا کریں. اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے فیصلے کے مطابق اس کو فوری طور پر ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون
آئین کے متصادم ہے، یہ قانون جاری نہیں رہ سکتا، یہ quorum non judice ہے، وداؤٹ lawful authority ہے، it has no legal value in the eye of law, it should be declared as such، اور اس کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جلد بازی میں یہ پارلیمان نے یہ کیوں کیا تھا؟ پارلیمان بیسیکلی ربر سٹیمپ بن چکی تھی۔ ان کے اپنے سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 25 سے 35 کروڑ روپیہ لے کر ایک یونیورسٹی کا بل پاس کرایا گیا، تو کیا اس کے اوپر ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ایسی پارلیمان جو جمعہ بازار لگا دے ایسے بلز کا آخری اپنے 10 دن کے اندر اندر، کیا اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہے؟ کیا اس کی کوئی لیگلٹی ہے؟ کیا اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل ویلیو ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ ہے، اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی سابقہ ججمنٹس کی روشنی میں سپریم کورٹ یہ ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ سیولینز کے اوپر ملٹری لاز اور ملٹری کورٹس نہیں ٹرائی کر سکتی، لہذا یہ سیولین سپریمیسی کے بھی خلاف ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ملی بھگت کر کے سٹاف کے ساتھ مل کے جن لوگوں نے اس ایکٹ کو پاس کرایا ہے، نہ صرف وہ مجرم ہیں، انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، نہ صرف ان کے خلاف کرمنل فوجداری مقدمات درج ہونے چاہیے، بلکہ ان کے خلاف ڈسپلنری مقدمات بھی درج ہونے چاہیے، اور ان کو نوکری سے برخاست کیا جانا چاہیے، اور اس پہ ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے کہ کیا اس ملک میں آئینی طور پر کوئی آئینی ادارہ باقی رہ گیا ہے کہ جس کی کریڈیبلٹی متاثر نہ ہوئی ہو، جس کی ساکھ متاثر نہ ہوئی ہو؟ کیا یہ ملک، جیسے ہم ماضی میں بڑے عرصے سے 8 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے، اس ملک میں 2 صوبے غیر آئینی طور پر چلائے جا رہے ہیں، اس ملک میں 17 کروڑ آبادی کے پی اور پنجاب کی غیر آئینی طور پر حکومتیں بیٹھی ہیں، ان الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سی سی آئی میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو کچھ طریقہ ہے واردات اڈاپٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز کو ڈیلے کرانے کے لیے جو حربے استعمال ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ طرز عمل اس لیے اڈاپٹ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کا جو ٹرو سپرٹ اور جو تقاضا ہے اس سے روگردانی ہو سکے۔ یہ ہمارا ایک اسپیکٹ تھا۔ اب دوسرا اسپیکٹ سائفر کے حوالے سے، یہ بڑا امپورٹنٹ اور بہت اہم ہے۔ ایک بات تو آپ کو بتا دیں، سائفر کے حوالے سے یہ میٹر، سائفر اوریجنل کس کے پاس ہوتا ہے؟ سائفر اوریجنل ہوتا ہے منسٹری آف فارن افیئرز کے پاس، ایک کاپی اس کی ہوتی ہے، دوسری اس کی کاپی بھی نہیں بنتی، وہ کوڈڈ فارم میں ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم لکھ کے سیکرٹری فارن افیئرز وہ 4 اشخاص کو بھیجتا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین سینٹ آئی تھنک ان کو بھیجتا ہے۔ اب اس کے اوپر جب پرائم منسٹر صاحب کے پاس وہ کاپی آتی ہے، وہ میٹر کیبنٹ میں جاتا ہے، کیبنٹ میں وہ ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے، یعنی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ وہ نہیں رہا۔ ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد اس کو ریفر کیا جاتا ہے ٹو دی نیشنل سیکورٹی کمیٹی وچ از دی ہائیسٹ فورم ریگارڈنگ دی سیکورٹی ایشوز۔ پھر اس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی مارچ کرنے کا حکم دیتی ہے اور منٹس بنتے ہیں، اور وہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک فارن سٹیٹ نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس زمانے میں عمران خان صاحب ایک کمیشن بناتے ہیں جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں، جو کہ وہ معذرت کر لیتے ہیں۔ اس دوران اسپیکر کے ذریعے اور پریزیڈنٹ صاحب کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کو سائفر کے وہ کنٹینٹس بھیجے جاتے ہیں، اور ان کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اس کے اوپر کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن، کیونکہ یہ ملک کی سالمیت کا سوال ہے،
मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है तो उसके ऊपर कमीशन नहीं बनता। फिर इस दौरान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाती है। फिर दोबारा ये मैटर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हेडेड बाई शहबाज शरीफ साहब जाता है। फिर उसके दोबारा मिनट्स बनते हैं और उसके अंदर असद मजीद को एम्बेसडर को तलब किया जाता है। वो आकर उन कंटेंट्स की तस्दीक करते हैं, ना सिर्फ उनकी तस्दीक करते हैं बल्कि उसको corroborate करते हैं और उसका एक्सप्लेन करते हैं। फिर उस एक्सप्लेनेशन के साथ वो मिनट्स बनते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर ये तकरीर फरमाते हैं कि जनाब इसके अंदर धमकी आमेज गुफ्तगू है। तो मुझे बता दें वो धमकी आमेज गुफ्तगू फिर क्या थी। और फिर ना सिर्फ धमकी आमेज गुफ्तगू का जिक्र होता है बल्कि वहां कहा जाता है कि हम एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन या कमेटी बनाएंगे, लेकिन वो आज तक नहीं बनती। इसलिए कि पूरा झगड़ा इस बात पे रहा कि मुदाखलत तो हम तस्लीम करते हैं लेकिन साजिश तस्लीम नहीं करते हैं। तो हम ये सवाल करते हैं कि हुजूर साजिश में तो आप खुद मुलव्वस हैं, तो आप अपने खिलाफ क्यों इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे, अपने खिलाफ क्यों तहकीकात कराएंगे। तो जब मुदाखलत एडमिटेड है तो उसके कंटेंट्स एडमिटेड हैं, साइफर की आज भी मौजूदगी एडमिटेड है और फिर इत्तेफाक से साइफर की कंटेंट्स टू सम एक्सटेंट लीक हो जाते हैं इंटरसेप्ट के जरिए। जब सवाल किया जाता है अमरीकी तर्जमान से तो वो उसको डिनाई नहीं करते, तो वो कहते हैं कि दो सफीरों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है, लिहाजा ये स्टेट लेवल पे हमने नहीं किया। तो मुझे बता दें उस कंटेंट्स के एडमिशन के बाद क्या इसमें कोई शक व शुबा आज बाकी रह गया है कि आपके मुल्क के अंदर आपकी मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके साजिशी किरदारों को आगे लाने के लिए उन्होंने इमरान खान को सबक सिखाने के लिए, उनको साइडलाइन करने के लिए यहां के हैंडलर्स और लोकल्स को साथ मिलाकर के जो वारदात की है, क्या उसके साजिशी किरदार आज मुद्दई नहीं बन के बैठे हैं? यानी जो मुजरिम होने चाहिए इस कौम के आज वो मुद्दई बन के बैठे हैं और जिनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुल्क की सालमियत की खातिर स्टैंड लिया, जिन्होंने मुल्क की खुद मुख्तारी के ऊपर स्टैंड लिया, आज उनको आप मुल्जिम बना के बैठते हैं। ये कितनी अफसोसनाक बात है और कितना। और फिर इससे आगे आप बढ़ें तो हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड दिस इशू, कि कौन सा इशू जो है डीक्लासीफाई होना चाहिए और इस पे क्या पॉलिसी डिसीजंस होने चाहिए। दैट इज द कैबिनेट, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स। ये रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक भी, मुस्तफा इंपैक्ट्स की जजमेंट के मुताबिक भी, जो कि रिपोर्टेड जजमेंट है PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 808, और आइन और कानून के मुताबिक भी और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक भी वो कैबिनेट है। और कैबिनेट जब फैसला कर ले कि मुल्क को, कौम को एक इंटरनल थ्रेट हो या एक्सटर्नल थ्रेट हो, जब कौम को एतमाद में लेना हो तो वो फैसला प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट ने करना है। यहां बदकिस्मती से जब इंटरसेप्ट का ये मामला सामने आ गया तो यहां के इदारों में खलबली मच गई, उनको ये तकलीफ होनी शुरू हो गई कि ये तो हमसे सवाल किया जाएगा, कल दूसरा सवाल पैदा होगा कि इसके ऊपर कमीशन बनाएं, फिर जो साजिशी किरदार हैं उनको सामने लाया जाए। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के हर हथकंडे हमेशा इस्तेमाल हुए हैं और ये FIR जो 15/8 को काटी गई, सवाल ये पैदा होता है कि अगर FIR 15/8 को कट गई थी तो फिर क्या वो वजूहात थी? ना तो उस FIR की कापी किसी मीडिया पर्सन के पास थी और हमने मुसलसल जिद्दोजहद की और कोशिश की कि हमें कापी मिल जाए, हमें भी कापी नहीं मिली ताकि हम बेल बिफोर अरेस्ट करा सकें। और कल जब आपके सामने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम गए हैं, अभी शाह महमूद कुरैशी साहब घर पहुंचे ही थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मीनिंग देयर बाई आज वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की एक लिहाज से इमरान खान के पास बाद सीनियर मोस्ट लीडरशिप में आते हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार किया जाना जरूरी था ताकि एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जरिए जो PTI को क्रश करने की एक पॉलिसी चल रही है उस पे अमल दरामद हो सके और उस जरिए से ये सबक सिखा सकें कि आप खान साहब के साथ क्यों खड़े हैं।
پریس کانفرنس اگر ادروائز ہوتی، اگر ان فیور آف دی اگینسٹ دی عمران خان اور پی ٹی آئی ہوتی تو اگلے دن سارے گناہ معاف ہو جاتے، پھر نہ ملٹری ایکٹ لگتا، نہ کوئی اور مقدمہ ہوتا، نہ کسی قسم کی کوئی اور واردات ہوتی۔ اور پھر یہ جو آرمی ایکٹ والا معاملہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ چونکہ وہاں آرمی ایکٹ کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، اور یہ اس لیے بھی یہ کرانا ضروری تھا کہ وہاں سیولینز کے اوپر ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے بھی بائی فورس اینڈ بائی میلاوائڈی انٹینشن اس ایکٹ کو پاس کرایا گیا کہ تاکہ جو لیکونا ہے اس کو فل ان کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے میڈیا والے دوست اور ہمارے سوشل میڈیا والے اور سارے حق سچ بتائیں، لوگوں کو وہ حق اور سچ کی تلقین کریں، اور اس لیے کہ جو آج آئینی حقوق معطل ہو چکے ہیں ہمارے پاکستانیوں کے، جس طرح کا طرز عمل پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اس پہ آپ سب کا فرض ہے کہ آواز اٹھائیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 منٹ بس صرف، سوال سوال اب بعد میں لیتے ہیں آپ سے۔ صدر پاکستان جو ہوتا ہے وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کو پتا کہ انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے تردید کر دی کہ جو دونوں بل میں نے اپنے جو عملہ ہے ان کو باقاعدہ کہا کہ یہ جو دونوں بل ہیں یہ واپس بھیج دیں، جن کے اوپر دستخط نہیں ہوئے وہ واپس بھیج دیے جائیں۔ اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا، جو کہ ان کی ٹویٹ کے اندر ہے، کہ مجھے عملے نے یہ کہا کہ ہم نے وہ واپس کر دیے ہیں، جو کہ ایکچولی ان کے پاس ہی تھے، انہوں نے نہیں کیے، میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا، میرے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی، اور بعد میں آج یعنی کہ کل آ کر ان کے اوپر خود سے ہی سائن کر کے انہیں پاس کر دیا گیا۔ ان دونوں بلز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جیسا کہ شعیب صاحب نے فرمایا کہ آئین کا آرٹیکل 75 جو ہے وہ واضح ہے کہ جب دونوں جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی ہے وہ کسی بل کو بھیجتی ہے صدر کے پاس، تو صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ واپس بھیجیں یا اسے ویٹ کریں۔ اب اس کے اوپر کیا ہوا کہ انہوں نے جب کہہ دیا کہ واپس بھیج دیا جائے تو وہ واپس جو ہے نہیں بھیجا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیبریکیٹڈ طریقے سے سائن کر دیے گئے۔ جب وہ بل واپس آتا ہے، اگر صدر صاحب بھیجتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے یا اس کے اندر یہ امینڈمنٹس ہیں یہ کی جائیں، اس کے بعد دوبارہ اگر پارلیمنٹ صدر کو دوبارہ وہی بل بھیجتی ہے پاس کر کے، تو پھر ان کے پاس 10 دن کا ٹائم ہے کہ وہ اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر 10 دن کے اندر وہ اس کو پاس نہیں کرتے تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے۔ تو پہلے پروسیس کے اندر ہی پہلا پروسیس جو کیا گیا کہ بل بھجوائے گئے، اور ان کے اوپر بغیر ان کی تصدیق کے، بغیر ان کی واپسی کے ان کو پاس کرنا یہ بالکل غیر قانونی ہے، اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں سو موٹو جو ہے وہ سپریم کورٹ کو لینا چاہیے، اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ڈسپلنری پروسیڈنگز جو ان کے خلاف ہونی چاہیے، اور کرمنل پروسیڈنگ جیسا کہ شعیب صاحب نے فرمایا ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ سارا کام کیا کیوں جا رہا ہے؟ یہ سارا کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نیب کے اندر آپ کو پتہ ہے ترمیم کی گئی، ایف آئی اے کے اندر، اور ایک دن میں 40 بل پاس کیے گئے، صرف اور صرف اس لیے کیے گئے کہ جتنا پاکستان تحریک انصاف کو یا ملک کو یا اپنے حق میں جیسے کہ کیسز ختم کروائے گئے، اور جیسا کہ اپنی پارٹی کو فائدہ لینے کے لیے ہر بندہ اپنی اپنی جنگ میں یہاں پر لگا ہوا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس جو کیا گیا یہ سارا صرف اور صرف پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے شاہ صاحب نے کل پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد انہیں اٹھا لیا گیا۔ اس ایف آئی آر کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایف آئی آر جو درج ہوئی وہ ہم مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ ایف آئی آر مل جائے۔ خان صاحب سے جو انکوائری کنڈکٹ کی گئی، خان صاحب نے جا کر اپنا بیان دیا کہ اوریجنل فارم میں جو سائفر ہوتا ہے وہ فورن آفس میں ہوتا ہے، اور اس کی کاپیاں آگے جو آپ کو ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دی۔ اس کے باوجود دوبارہ جیل میں ایف آئی اے کی ٹیم گئی، دوبارہ وہاں پر ان سے سوالات کیے گئے،
اور کل پھر یہ سارا پروسیس کر کے FIR درج کر کے شاہ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر FIR ہے اور فوراً انہوں نے اٹھا لیا گیا. پتہ چلا ہے جی کہ رول کیا ہے جی کہ آپ نے جو سائفر تھا اس کو جو سیاسی جو ہے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے, یعنی کہ صرف اور صرف جو ہے اس چیز کا جو مین مقصد تھا اس کو ہٹانے کے لیے اور صرف اس کیس کے اندر انوالو کرنے کے لیے یہ سارا پروسیس کیا گیا ہے. اب اس کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کور کمیٹی نے جو ڈیسیژن دیا ہے اس کے مطابق ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے, اور جو لوگ جنہوں نے یہ صدر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کیا ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کارروائی کے لیے وہ استدعا کریں گے. تھینک یو. کوئی سوال؟ جی سوال میرا یہ ہے کہ PTI کے جو معاملات تھے فراغو بھی دیکھتی رہی, اسمبلی تبدیل کرنے کا معاملہ تھا, خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ نے کہا تھا, اب بل میں دستخط کا معاملہ ہے بل پر, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عملے نہیں کیا جو منسٹر ہاؤس کا ہے. سوال یہ ہے کہ جو PTI کے لوگ ہیں جو آپ سینئر قائدین ہیں, آپ سے کیا کر رہے ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے سب ہو رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ جو اسمبلیوں کی ڈیزولوشن تھی, آپ کے سارے لیڈرشپ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو PTM کی جماعتوں میں شامل تھے, سب نے پبلک کے سامنے وعدہ کیا کہ آپ اسمبلی توڑیں, اپنی 2 اسمبلیاں اور جنرل الیکشن لے لیں. ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ تو جھوٹ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ پبلک کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں, وہ یہ مانتے ہیں ہم نے تو ایسے ہی کہا تھا. ہم نے آئین کو مد نظر رکھا, آئین کے مطابق الیکشن 90 ڈیز میں ہونے ہیں, ہر حال میں ہونے ہیں, اور ہم سپریم کورٹ میں گئے پہلے دن سے, اور سپریم کورٹ نے 1 نہیں 2 فیصلے دیے ہیں. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ سپریم کورٹ یہاں ان کے فیصلوں کی ایک سول جج کے فیصلے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. ایک متعصب جج, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصلہ ابھی اناؤنس کرتا ہے, اس کے 10 منٹ کے اندر زمان پارک میں پولیس پہنچ جاتی ہے, دروازے توڑ دیے جاتے ہیں, اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے, اور سپریم کورٹ بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں آج 3 دن پہلے پھر اسمبلیاں کیوں ڈیزالو کر دی گئیں؟ یہ تو کہتے تھے نا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنا نہیں کرنا چاہیے, ایکسپائری آف دی ٹرم ہونی چاہیے, تو پھر 3 دن پہلے ڈیزالو کرنا یہ حلال ہے, اور اس سے پہلے اگر کسی نے آئین اور قانون کے مطابق کوئی قدم اٹھایا ہے تو وہ حرام ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے جس دلدل میں PTM کی فاشسٹ جماعتوں نے پہنچایا ہے, آج پاکستان اس سے اوپر اٹھنے کے لیے آپ کو اگلے 10 سال چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں, ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 6.1% آپ کی GDP تھی عمران خان صاحب کی زیر قیادت, اور اس کے بعد آج 0.3% ہے. اس وقت $24 بلین کے آپ کے ریزرو تھے, آج آپ کے پاس $4 بلین کے ریزرو بھی نہیں ہیں. اور اس وقت 12% مہنگائی تھی, جو آپ کا پورا میڈیا کہتا تھا بہت مہنگائی ہے, مان لیتے ہیں بہت مہنگائی تھی, آج آپ 38% کو کراس کر گئے ہیں. 16 روپے یونٹ بجلی کا تھا, آج آپ کا 50 روپے سے اوور اینڈ ابو چلا گیا ہے. آج آپ ذرا اپنے گھروں کے بجلی کے بل دیکھ کے بتائیے گا کہ کیا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جو کچھ انہوں نے ظلم کیا ہے اس قوم کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے. آج آپ کے پیٹرول کی کیا پوزیشن ہے؟ پیٹرول اس وقت 150 روپے تھا, 138 روپے پہ جب پہنچا انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جناب آپ کا تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, اور آج 300 روپے پہ پہنچ چکا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہینڈلرز کی بات کر رہے ہیں, سوال کے 2 نقطے ہیں. ایک یہ بتائیے کہ جب یہی ہینڈلرز عمران خان کے دور میں سب کچھ کرتے رہے تو کیا ٹھیک تھا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 4 سال جو PTI نے حکومت کی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سینئر پولیٹیشین جیسے خورشید شاہ ہے, خواجہ سعد رفیق ہے, دیگر کو جیلوں میں رکھا گیا, لیکن جب ان کے خلاف 2 سال کے بعد کوئی ثبوت نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی بھی ایز اے آپ ان کے مطلب وکیل ہیں, سینئر وکیل ہیں, کیا سیاسی جماعتوں کی یہ کمزوریاں نہیں ہیں سب کی کہ وہ خود ان ہینڈلرز کو موقع دیتے ہیں, اور جو کمزوریاں ہوتی ہیں کہ انتقام, سیاسی انتقام چلتا رہتا ہے؟ پہلی بات تو آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. عمران خان صاحب نے کسی پولیس آفیشل کو استعمال نہیں کیا اگینسٹ اینی آف دی پولیٹیکل لیڈرشپ. مجھے بتائیں, پاکستان کا واحد لیڈر ہے عمران خان جس کے خلاف 180 سے زائد مقدمات بنائے گئے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. اور آج بھی آپ دیکھیں
مجھے یہ بتائیں کہ جو مقدمات بنے تھے نیب نے بنائے تھے، اور نیب کے چیئرمین آج بھی شہباز شریف صاحب کے حکم سے وہ مسنگ پرسن کے کمیشن کے سربراہ ہیں، تو لہذا ان کو اپوائنٹ بھی پی ایم ایل ان کی حکومت نے ود دی کنسنٹ آف دی پیپلز پارٹی اپوائنٹ کیا تھا، اور تمام مقدمات ان کے زمانے میں بنے، اور کرپشن چارجز تھے، اور کرپشن چارجز آپ یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ وہ ختم ہو گئے، ختم نہیں ہوئے، نیب لا بدل کے ختم کرائے گئے ہیں، اور نیب لا کو جب آپ نے ختم کر دیا تو کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں دیا کہ یہ کرپشن چارجز کے یہ مقدمات جائیں گے کس کورٹ میں، آج تک وہ ختم ہو گئے، انہوں نے واپس کر دیے، اور ریفرنسز جو ہے نیب نے پھینک دیے، کسی عدالت میں نہیں لے کر گئے۔ تو اس لیے آج اس کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول صرف اور صرف اپنے ادارے کے حدود میں ہونا چاہیے، ہم آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، اور آئندہ بھی یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ فیصلہ فوراً عمل درآمد ہوتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جاتا، سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جاتا۔ آج صدر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میری بھی کوئی نہیں مان رہا۔ آپ نے کسی کے نام نہیں لیے، نہ اس ٹویٹ میں کسی کا نام ہے، اصل ذمہ دار ہے کون اور فائدہ کون اٹھانا چاہتا ہے، جبکہ کوئی سیاسی حکومت اس وقت نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے خود واضح کر دیا کہ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا، ایک متعصب جج کا فیصلہ، وہ بھی حق کے دفاع دیے بغیر ہمیں جب فیصلہ آتا ہے وہ ہمیں 5 سے 10 منٹ میں زمان پارک کے دروازے توڑ کے خان صاحب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ لے کے 3 دن پہلے ہم جاتے ہیں اٹک جیل کے باہر، ہم 3 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، یہ میرے صاحب نعیم صاحب موجود تھے، باقی دوست موجود تھے، اور ہم درخواست دیتے ہیں، 3 دفعہ ان کو لیٹر دیتے ہیں، ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں، ہائی کورٹ کا آرڈر دکھاتے ہیں، جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ اور اسی طرح سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کیسے مذاق اڑایا گیا پارلیمان کے اندر، آرٹیکل 68 کے تحت پارلیمان کے اندر کنڈکٹ آف دی ججز کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے، اور سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر وہاں کنٹینرز لگا کے ان کے خلاف ان کو گالیاں دی گئیں۔ لیکن یہ جو بے توقیری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں عدالتوں کا کوئی حال نہیں ہے، عدالتیں یا تو آزاد نہیں ہیں، اور جو آزاد ہیں ان کے فیصلوں کو عمل درآمد نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے ہماری ایگزیکٹو نے۔ اس لیے تو ہم 8 مہینے سے چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے، یہاں آپ کے بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایسی صورتحال ہو، جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جن کا ریفرنس دیا ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق ڈسپلنری اور کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا۔ یہ فرمائیے سر کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں رضا ربانی صاحب ہیں، انہوں نے اس سبق کا اظہار کیا کہ صدر کی طرف سے لگائے گئے الزامات پورے سسٹم کے لیے اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پوری سینٹ کو، یعنی پورے ایوان کو ایک کمیٹی بنا کے ہول آف سینٹ اس کے سامنے صدر اور اس تمام عملے کو پیش ہونا چاہیے، اور جو بندہ اس کا ذمہ دار ہو اس کو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، جہاں تک رضا ربانی صاحب نے یہ جو بات کی ہے کمیٹی بنانے کی، یہ اچھی بات ہے، صدر صاحب کو پیش ہونا مناسب نہیں ہے، لیکن صدر صاحب کیا وہ ایک سٹیٹمنٹ ہی کافی ہے، سٹیٹمنٹ ان کو وہاں دینا چاہیے، اس پہ انکوائری کر کے۔ ایک سیکنڈ بعد میں سوال کا جواب دے دوں، آپ کی بات سنتا ہوں، میں بیٹھا ہوں۔ جب میاں رضا ربانی صاحب کو اور چیئرمین سینٹ کو کمیٹی بنانی چاہیے، اور اس کمیٹی میں تمام کرداروں کو سامنے لانا چاہیے، اور جس نے جرم کیا ہے اس کو اس جرم کی سزا ملنی چاہیے، ریاست کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، پاکستان سے باہر یا پاکستان میں ان فیوچر آپ کے اداروں کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا؟ کہاں آپ کے قانون کی حکمرانی کا تصور ہوگا؟ کہاں آپ کے آئینی اداروں کی ریسپیکٹ ہوگی؟ وہ کوئی نہیں کرے گا۔ جی سر۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی والے بڑے معصوم لوگ ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ آخر میں ہو کیا جاتا ہے۔ پورے میڈیا میں چل رہا تھا کہ بل سائن ہو گئے، صدر پاکستان اتنے بے خبر ہیں کہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نے یہ واپس بھجوا دی ہے۔ اور دوسرا قانونی طور پر صدر نے ریمارکس دینے ہوتے ہیں کہ جی اس پہ یہ بل یہ مسئلہ ہے اور یہ اس لیے میں واپس بھیج رہا ہوں، انہوں نے ریمارکس کیوں نہیں دیے؟ آیا پھر انہوں نے جب سے سارا میڈیا میں 2 دن چلتا رہا ہے، پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے، آپ لوگ خود پی ٹی آئی کے لوگ اس بل کے حوالے سے اپنا اظہار کرتے رہے،
लेकिन सदर साहब को पता नहीं था और आज वो सुबह उठ के उनको अपना ईमान याद आ गया। पहली बात तो आपको बताऊं कि जब सदर ममलिकत कोई शख्स बन जाता है वो उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता। इस वक्त वो सदर ममलिकत हैं, वो आईनी सरबराह हैं, इसलिए वो सुप्रीम कमांडर ऑफ दी आर्मी हैं, इसलिए वो पीटीआई या पीटीआई ना होना उससे वो मानी कोई नहीं रखता हुसोएवर में भी। दूसरी बात सवाल सुन लें, सवाल का जवाब सुन लें ना, सवाल का जवाब सुन लें। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि सदर ममलिकत से मंसूब ये मन गढ़ंत खबर किस इदारे ने, किस मीडिया हाउस ने चलाई है, फिर उसको कॉपी बाकी लोगों ने किसने की है और क्यों की है, क्या उनके खिलाफ मुकदमात बनते हैं कि नहीं बनते, क्या उनको पैमरा को ये नोटिस नहीं लेना चाहिए कि किसने ये खबर गलत चलाई है, क्या ये डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में ये नहीं आता है, और जिसने ये चलाई है, कल ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ? मैं उसी पे आ रहा हूं, ये जो डिसइंफॉर्मेशन जिसने चलाई है ये उनके खिलाफ एक्शन होता है। सदर ममलिकत पाबंद है कि वो उसको क्लैरिफाई करे, उसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है कि अगर कल खबर चल रही है तो वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दे। भाई जो अमला मुलव्विस है उसने उसके बारे में मालूमात ली, मालूमात आज लिखा हुआ है, आप उस ट्वीट में पढ़ लें, मालूमात लेने के बाद उसने अपनी ट्वीट कर दी, उसने वाजे कर दिया मेरे खिलाफ कोई खबर छपती है मैं 4 दिन बाद भी नोटिस भेज सकता हूं, उसके लिए जरूरी है कि मैंने घंटे के अंदर क्यों नहीं उसको रिबट किया, मैं 2 हफ्ते के बाद भी कर सकता हूं। बात यह है कि जो गलत खबर है उनको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमने गलत खबर क्यों दी है। जी सर आप बताएं। मेरे 2 सवाल के हैं। पहला इससे कि आपने कहा फेक न्यूज है, अगर फेक न्यूज है इसका मतलब है सदर मुमलिकत ने कहा कि फेक दस्तखत किए गए थे, उनकी फेक दस्तखत के हवाले से मीडिया ने खबर की है, तो या मीडिया को दुरुस्त माना जाए या उनकी इस ट्वीट को दुरुस्त माना जाए कि दस्तखत हुए हैं, तो वही मीडिया ने रिपोर्ट किया। दूसरा, सादिक संजलानी साहब इस वक्त तैयारी कर रहे हैं सदर मुमलिकत के हवाले से, शेरवानी भी तैयार हो रही है, सुनने में आया है, तो ऐसे मौका पर क्या सदर मुमलिकत इस्तीफा देंगे, क्योंकि मुतालबात तो हो रहे हैं। सदर ममलिकत के खिलाफ सिर्फ एक तरीका है इम्पीचमेंट का, वो इम्पीच सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी के साथ उनके खिलाफ किया जा सकता है, जो कि इस वक्त असम्बली नहीं है। जब तक नया इलेक्शन नहीं होगा वो कंटिन्यू करेंगे, और जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होगा, तमाम बल्कि हाउसेज मुकम्मल नहीं होंगे, इसलिए वो कंटिन्यू करेंगे। ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो रिजाइन करें। दूसरी बात यह है कि जो आपने पहला सवाल किया है कि देखें उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके फेक दस्तखत किसी ने किए हैं, अभी ये आपकी गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये कह चुकी है कि दस्तखत नहीं हुए उनके। जब उनके दस्तखत नहीं हुए तो इसका मतलब है कि ये फेक न्यूज थी। दस्तखतों का सवाल तो तब आए कि जब ये कहा जाए, उसकी वेरिफिकेशन हो, या वो सदर साहब कह दें कि मेरे किसी ने फेक न्यूज साइन किए हैं। उन्होंने तो कहा है मैंने अमले को कह दिया इसको रिटर्न कर दें, लेकिन अमले ने कोई गलत बयानी से काम लिया या क्या किया उसकी तो तहकीकात होनी सामने आनी है। लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने ये कहा है वापस करने का कहा है, और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि साइन नहीं हुए। जी नेक्स्ट सर, थैंक यू जी।